الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کے اندر مبارک مہینہ رمضان عطا فرمایا، مبارک گھڑی مبارک دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہ جانے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. یہ رمضان بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ، پھر عبادت، پھر جہاں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرضوں کے برابر، تو پھر جہاں روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، تو پھر گویا رمضان کا ایک ایک لمحہ ہی عبادت. رب تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. رب تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا کہ مسلمانوں روزے رکھو، جس طرح فرمایا حج کرو، جس طرح فرمایا نماز پڑھو، لیکن یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین، فرمایا جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. باری تعالیٰ روزے فرض کر دیے، تیرا حکم تھا تو فرما دیتا تو روزے رکھنا تو ہم پر فرض تھے، لیکن نہیں، رب تعالیٰ نے ساتھ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. اس سے بڑی حکمت اور کیا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین.
فرمایا اس ماہ رمضان کے آتے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کبھی بند ہی نہیں ہوتے، اس کی رحمت تو ہمیشہ ندا دیتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا پھر کھلنے کا کیا مطلب ہے کہ رمضان میں رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں؟ فرمایا یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ شان بے نیازی رکھنے والا کسی کو فوری دینے یا نہ دینے اپنی حکمتوں پر عمل کرتا ہے، مگر اس مہینے میں روزے داروں پر اپنی رحمت کی برسات پہلے سے کئی گنا سے زیادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رحمت تو ہر وقت ہی اس کی ندا دیتی ہے، رحمت کے دروازے تو ہر وقت ہی کھلے ہیں، لیکن واحد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، حتیٰ کہ تہجد کا عادی بن جاتا ہے، فرمایا رب کی رحمت اس پر مزید اترتی ہے۔ ویسے تو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن یہ اعلان کرنے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اگرچہ تو گناہ گار ہے، اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے برابر ہے، اگرچہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا دنیا کے اندر شجر ہیں ان کی لکڑیوں کے قلم بنائے جائیں، ان سے لکھے ہوئے جائیں، جتنے دنیا میں صفحات ہیں وہ ختم ہو جائیں، قلم ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کتنی وسیع۔ اور پھر روزے مسلمانوں پر فرض کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ جتنی امتیں گزری ہیں تمام پر روزے فرض کیے گئے، کسی پر 3 دن کے، کسی پر 2 دن کے، کسی پر 1 دن چھوڑ کر 1 دن کے، لیکن امت محمدیہ کا یہ طریقہ اور رب نے ان پر جو روزے فرض کیے، فرمایا پورا رمضان کے مہینے روزے رکھنے، 1 دن نہیں رکھنے، 2 دن نہیں رکھنے، فرمایا لگاتار رکھنے۔ اب اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ پہلے تو اس آیات مبارکہ کی وضاحت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، ساتھ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے۔ یہاں ہمیں فرضیت کا حکم کے ساتھ اس کا مقصد بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری تقوی نصیب ہو۔ پہلے واضح کیا کہ یہ عمل صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی قوموں پر بھی یہ لاگو کیا گیا تھا، پہلی قوموں پر بھی فرضیت کا موجب کیا گیا۔ فرمایا ایک تو مقصد صیام وہ ہوگا، دوسرا مقصد صیام تقوی ہے، جیسے واضح کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم روزے رکھو گے، فرمایا تمہیں تقوی نصیب ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، فرمایا تم روزے رکھو گے تو تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ تیسرا مقصد یہ ہے، فرمایا تم رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر احسان قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ فرمایا جس قوم یا امت پر روزے پہلے یا فرض کیے گئے تھے، ان کے احوال واقعات کا اگر جائزہ لیا جائے تو تفسیر کے اندر تفسیر روح البیان، دیگر علماء کرام نے تفسیر نگاہ کاروں نے لکھا
کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم میں سے ایک تیسری نسل میں سے ایک بادشاہ تھا، تامور ثالث۔ اس کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، اور قحط بھی بڑا غضب کا پڑا۔ فرماتے ہیں تو اس نے ایک شہی فرمان جاری کیا کہ جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، فرمایا ایک وقت کا کھانا کھائیں گے، ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے بھائیوں کو جن پر قحط ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کو دیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ جب رب تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی تو رب تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی، فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کی اس عبادت کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ فرمایا لہذا روزے تم پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں اپنے اللہ سے اجر و ثواب حاصل۔ لہذا مقصد صیام انسانوں کے اندر جذبہ احسار اخوت اجاگر کرنا ہے۔ جیسا کہ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو پورے دن کھانا سامنے رکھا ہے لیکن کھاتے نہیں، بیوی حلال ہونے کے باوجود سامنے ہے لیکن جاتے نہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے منع کر دیا، رب تعالیٰ نے ایک حد قائم کر دی۔ اب انسان روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی بیوی کے پاس نہیں جاتا، روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی پیاس سے تڑپ رہا ہو، پھر بھی پانی سامنے بہہ رہا ہو لیکن جاتا نہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے منع کیا۔ فرمایا یہ مشقت جو آپ سے کروائی جا رہی ہے، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ فرمایا ایک ماں اپنے بیٹے کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی، جو 70 گنا زیادہ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تو تمہیں وہ کیسے بھوکا پیاسا دیکھ سکتی۔ فرمایا اس کے بدلے جب تم مشقت اٹھاتے ہو، جب تم صبر کرتے ہو تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت ندا دیتی ہے لعلکم تتقون، تمہیں متقی پرہیزگاری کی خوشخبری عطا کی۔ پھر فرمایا رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ احسار قربانی جذبہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے، حتیٰ کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک نفل پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو جہاں اندازہ لگاؤ پھر یہاں اس مہینے کے اندر بالخصوص صدقہ کرنے کا کتنا سا بڑا ثواب ہو۔ کتنا ایسے مسکین، کتنے ایسے غریب لوگ رہتے ہوں گے جہاں جن کو ایک وقت کا تو کھانا نصیب ہوتا ہوگا، دوسرے وقت کا نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا رمضان کے اندر احسار قربانی کا جذبہ بڑھا تاکہ تمہاری نیکیوں میں مزید اضافہ ہو، تاکہ تمہارے تقوی کے اندر مزید اضافہ ہو۔ کسی شاعر نے تو کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ رمضان المبارک جیسا جب مہینہ آتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صبح سحری تو کرتے ہوں گے، افطاری کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ روزے داروں کو روزہ افطار کروایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، روزے دار کو تو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اتنا ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جتنا روزہ تم نے دن کے اندر رکھ کر ثواب کمایا ہے نا، صرف ایک روزے دار کو افطار کروا دیا، رب تعالیٰ اس کے برابر تمہیں اور ثواب عطا فرمائے۔
عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے پاس پیٹ بھر کے کھلانے کے لیے نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس ایک کھجور ہو، اگر تیرے پاس دودھ کا ایک گلاس ہو، حتیٰ کہ تیرے پاس یہ بھی نہ ہو، فرمایا تو روزے دار کو پانی سے روزہ افطار کروا دے رب تعالیٰ تو یہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر قربانی، ایثار، لوگوں کے اندر آپس میں اخوت، بھائی چارگی کا جو جذبہ ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے کھا رہے ہیں، اچھے پی رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب دیگر لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، اماموں کے امام، آپ کے متعلق فرمایا کہ ایک بندے نے آپ سے مدد چاہی کہ اے امام میری کچھ مدد کی جائے۔ رات کے انتہائی وقت کے اندر آپ اس بندے کے پاس تقریباً 3 اشرفیاں تھیلیوں کی بھری ہوئی لے کر گئے، جا کر اس بندے کی مدد بھی کی اور ساتھ جو ہے کہا اے خدا کے بندے مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو میرا پڑوسی ہونے کے باوجود تو اس حالت میں۔ وہ اماموں کے امام، ان کا تقویٰ یہ ہے کہ جا کر لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ساتھ جا کر معذرت بھی کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرا پڑوسی ہے اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تیرے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، اور ایک آج ہم ہیں خود تو اچھا کھا رہے ہیں، پڑوسی کا کوئی معلوم نہیں۔ افطاری کے وقت ان کے بچے بھی تو کہتے ہوں گے بابا جان مجھے بھی کوئی اچھی چیز لا کر دو، عید کے دن ان کے بھی تو بچے کہتے ہوں گے کہ ابا جان ہمارے پڑوسی نے اعلیٰ قسم کا سوٹ سلوایا ہے، مجھے بھی تو لا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے زیادہ نہیں، جتنا ہو سکتا ہے جا کر خاموشی سے دے کر۔ ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو بنے گی، پکچر بنے گی، لوگ دیکھیں گے، واہ واہ ہوگا تو پھر قبول ہوگی۔ فرمایا ایسا احسار، ایسی قربانی، ایسی اخوت تمہاری کسی کام کی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جب رب کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرنا چاہو تو سب سے اعلیٰ چیز پیش کرو۔ یہ نہ ہو کہ جو افطاری بچ جائے، روزہ افطار کرنے کے باوجود جو ہمارا پیٹ بھر گیا تو اب فلاں غریب کو دے کر آ جائے، یہ کوئی قربانی تو نہیں ہے، یہ کوئی مدد تو نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندے مدد تو اس کو کہتے ہیں جب ضرورت تھی، جب ضرورت پوری ہو گئی، روزہ کھل جانے کے باوجود اب تیرے گھر سے افطاری جا رہی ہے تو کس کا مزہ تو جب تھا کہ افطاری سے پہلے تو افطاری بھیجتا، جب وہ غریب افطاری کے وقت ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھاتا اور دعا کرتا باری تعالیٰ اس نے میری مدد کی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہے، میرے مالک اس نے مجھے دنیا میں لاچارہ نہیں چھوڑا، میرے مالک تو نے اسے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ خوش رکھا۔ تو یقین جانے جب قبولیت کا وقت ہو اور غریب کے دل سے دعا نکلے تو وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ پھر فرمایا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ مسلمانوں کو مبارک مہینہ عطا فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی جی قال ان فی الجنت بابا یقال له الریحان یدخل منه الصائم یوم القیامہ، فرمایا اے ایمان والو تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریحان ہے، جس میں قیامت کے روز روزے داروں کو پکارا جائے گا۔ جنت کے تقریباً 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے،
اور پھر کسی کا نام باب الصدقہ ہے، لیکن قربان جائیے کہ باب الریحان ایک دروازے کا نام رکھا تو علماء نے اس کی ذرا لغت بتلائی، فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے باب الریحان کا، فرمایا کہ ہلکی پھلکی بارش۔ باب الریحان کا جو لغوی معنی بیان کیا علماء نے، وہ فرمایا کہ ہلکی پھلکی بارش، اور مقصد یہ ہوا کہ باب الریحان جو ہے بروز قیامت اس دروازے سے صرف اس کو بلایا جائے گا جس نے رمضان میں روزے رکھے ہوں گے۔ اب ذرا یہاں اندازہ لگاؤ، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا۔ یا رسول اللہ میں خطا کر بیٹھا ہوں، بیوی کے پاس چلا گیا، جمع کر بیٹھا ہوں، ہم بستری کر لیے یا رسول اللہ، تو اب مجھ پر کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 ماہ کے روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات تو آپ نے فرما دی یا رسول اللہ، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا تو پھر ایک کام کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہی نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا حل بتائیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ صحابی رسول حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول بہت بڑا کھجور کا ایک ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس سے قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا اور اس مسکین کو دیا، فرمایا جاؤ مدینے میں جتنے مسکین ہیں تمام میں تقسیم کر کر۔ اب وہ صحابی رسول گھر سے وہاں سے جب بارگاہ رسالت سے گیا، دل میں سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین کون ہو، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہو، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں۔ واپسی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مدینہ گھوم کر آ گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم سے کوئی خطائیں ہو جائے، لغزشیں ہو جائے، تو فرمایا محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ وہ صحابی رسول قرآن کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے تشریف لے کر آئے۔ جب حضور کے پاس واپس آئے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ مدینے میں گیا تھا، مسکینوں کو ڈھونڈ رہا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جا یہ کھجور بھی لے جا، جا رب تعالیٰ نے تیری اس خطا کو بھی معاف فرما دیا، جا یہ اپنے بچوں کو کھلا، رب تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے لگا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ رب اپنے گناہ گاراں نوں بھیجے اندے در تے، رب اپنے گناہ گاراں نوں بھیجے اندے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ جے تینوں پتا شان محمد دا نہیں لگدا، جے تینوں پتا شان محمد دا نہیں لگدا، وچ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا، وچ حشر دے تیرا پتا کون کرے
امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی خطائیں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، جب حضور کے روضے پر جاؤ تو سر جھکا دو، دل جھکا دو، عرض کرو یا رسول اللہ یہی تو بارگاہ ہے جس پر حکم ملا ہے مجھے آنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یقین جانیں بزرگ تو ماشاءاللہ تراویحاں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جوان مسجدوں سے بہت دور ہو۔ فرمایا ایک بزرگ عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب کو وہ بھی قبول ہے۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو اگر جوان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو پھر آنے والا وقت بزرگ تو ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو مسجدیں تو خالی ہو جائیں۔ آج ذرا اپنی مسجدوں کی حالت تو دیکھو، الماریوں میں رکھے ذرا قرآن کی حالت تو دیکھو۔ قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا کہ الماریوں میں سجا کے رکھنا ہے، قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا کہ جب قسم کھانے کی باری آئے گی تو سر پہ رکھ لیں گے، قرآن اس لیے تو نہیں اترا تھا کہ ساری رات گانے ناچ ہوں گے، جب دلہن کو رخصتی کرنے پڑیں گے تو قرآن کے سائے میں کریں گے، اس لیے تو نہیں اترا۔ حضور نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ الگ الگ حروف ہیں، فرمایا اگرچہ 4 حروف ہیں، الف کا الگ ثواب ہے، لام کا الگ ثواب ہے، میم کا الگ ثواب ہے۔ فرمایا جس نے الف پڑھا رب تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا۔ ذرا ہم آپ ایک دوسرے سے ذرا پوچھیں، اپنے دلوں سے پوچھیں کہ رمضان جب سے آیا ہے کتنا قرآن کی تلاوت ہے۔ یقین جانیں اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو نماز کے بعد جب سلام پھرتا تھا تو جوانوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، ہاتھوں میں قرآن ہوتے تھے۔ آج قرآن ہاتھوں میں نہیں ہے، آج ہاتھوں میں موبائل ہے کہ دوست نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ارے خدا کے بندے دنیا کے پیغام دیکھتا ہے، ذرا قرآن کو اٹھا کر تو دیکھ کہ رب نے کیا پیغام بھیجا، یہ بھی تو کچھ پیغام دے رہا۔ حضور نے فرمایا بروز قیامت روزے دار کے حق کے اندر قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اگر ہم رمضان کا ادب ہی نہیں کر رہے، وہ ایک مجوسی شخص عیسائی تھا، رمضان کے روزے تو نہیں رکھتا تھا، ظاہر سی بات ہے، لیکن رمضان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ ایک دن سر بازار کے اندر اپنے بیٹے کو کھاتا ہوا پایا، جا کر زور سے تھپڑ مارا، کہا تو یہ شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے تو سر عام کھا رہا ہے؟ کہا ابا کیا ہو گیا، ہم پر تو فرض نہیں ہے۔ کہا تجھ پر نہیں ہے، اگرچہ تیرا مذہب الگ ہے لیکن تیرا مذہب بھی تو اجازت دیتا ہے کسی مذہب کی تعظیم کے لیے۔ جب اس نے تھپڑ مارا دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے ایک دن خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھتا ہے کہ بتا رب تعالیٰ نے کیا تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ کہنے لگا رب تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا تجھے کیسے معاف کر دیا؟ فرمایا میرا کوئی عمل ہی نہیں تھا لیکن ایک عمل بڑا رب کو قبول ہوا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جب روزے کی حالت میں لوگ روزے کی حالت میں تھے، میرا بیٹا سامنے کھڑے ہو کر کھا رہا تھا، میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے یہ نہ دیکھا مسلمان ہے عیسائی ہے، رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو ذرا آپ بھی اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کو دیکھیں، گھروں کے اندر دیکھیں، کہیں روزے داروں کے سامنے کھا تو نہیں رہے، روزہ رکھ کیوں نہیں رہا؟ کہیں اتنی حدیث مبارکہ سے پوری سیاستہ بھری پڑی ہے، یقین جانے کہیں نہیں پڑا کہ کسی مزدور کے لیے روزہ معاف۔ فرمایا جتنی مزدوری کرے گا مشقت میں پڑے گا، رب تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہ کہو میں بیمار ہوں، یہ نہ کہو کہ مجھے شوگر ہے، یہ نہ کہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو مر جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، تو جتنا بیمار ہے فرمایا تو روزہ رکھ، رب تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق